آج کل کا جو یہ میڈیا کا گن ہے اس کے متعلق کچھ اسٹیٹسٹک تھی، مگر وہ اتنی گندی ہے کہ اس کو نقل کرنے کوئی دل نہیں چاہتا. مجھے بہت تردد تھا کہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں. ہر 4 گھنٹے کے اندر ایک ننگی فلم سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد. جو انٹرنیٹ دیکھنے والے ہیں ان میں سے 35% جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. ہر روز جو ای میل لکھی جاتی ہیں ان میں سے 2.5 بلین ای میل جو ہوتی ہیں وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں. 2.5 بلین ڈیلی ای میل وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں. باہر ملکوں میں 56% جو ڈائیورس ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بیوی یا میاں ان میں سے کوئی نہ کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہے. اس لیے وہ اپنے ساتھی سے مطمئن نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں. 3 سٹیجز ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ عام طور پہ ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں بری چیز ہے، مگر اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے، ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے. لوگ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ننگی فلموں کا اسی طرح نشہ ہو جاتا ہے. اور اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے ڈی سینسٹائزیشن. ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ کہ جو بندہ ننگی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر برے کو برا نہیں سمجھتا. یعنی شروع کے چند دن تو ملامت ہوتی ہے، پھر وہ روٹین بن جاتی ہے. تو پہلے سٹیپ کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس، کہ بندہ اس برائی کو پھر تسلیم کر لیتا ہے. اور تیسرا سٹیج ہے ڈسٹورشن. ڈسٹورشن کا معنی کہ بندہ اس گناہ کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا شروع کر، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. یہی طریقہ ہے. تو آج کل میڈیا کے ذریعے انسانوں کے دماغ کی سوچ کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے زندگیوں کے اندر بہت پریشانیاں ہیں. شریعت نے شروع سے ہی ان تمام گندی چیزوں سے بچنے کی جو ہے ہمیں تلقین فرمائی. لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو تو اپنا دشمن سمجھیں. ٹھیک ہے، کاروباری استعمال کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ جی ہر بندے کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، جو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز کام کے لیے جائز ہے، ناجائز کام کے لیے ناجائز ہے. مگر اکثر و بیشتر اس کا ناجائز استعمال ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور فیس بک کے بارے میں تو جواز کا فتویٰ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا جو اس لائن کے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جو بندہ جاتا ہے پورے 5 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی غیر محرم لڑکی اس کے سکرین پہ آ جاتی ہے. تو اگر 5 منٹ کے اندر اس نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا کھولنے کا جواز ہی نہیں دیا جا سکتا. تو فیس بک پہ تو جانا ہی حرام ہے، یوں سمجھ لیں. جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کے گند سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہو سکتے ہیں کہ اسی گند کی وجہ سے ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو. وہ بڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گرفتاری سے ہماری جان چھڑائے. اور پھر اس کا فائنل نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بندے ڈائیورس ہونے کے بعد ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کے بعد اس کا انجام کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. جن لوگوں کو ایسی فلمیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو ان کے لیے بھی چند نصیحتیں ہیں، وہ ذرا سن لیجئے. یہ کام کی باتیں ہیں کہ وہ بندہ اپنی ول پاور کو بڑھائے. سب سے پہلا کام ڈٹرمنیشن پاور، ول پاور. چونکہ ول پاور مضبوط ہوگی تو انسان انٹرنیٹ پہ تو کام کرے گا
مگر گندی ویب سائٹ پہ نہیں جائے گا، اور اگر ول پاور کمزور ہوگی تو پھر خود بخود اس طرف کھنچ جائے گا۔ تو ول پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کثرت کے ذریعے سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت ارادی دی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں۔ پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مناسب سوتے ہیں رات کو ان کی ول پاور بھی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ فاسٹنگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ میڈیٹیشن جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا گناہ کرتے ہیں acknowledge that you are addicted، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں جی میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں رہتی، لہذا میں انٹرنیٹ پہ یہ تصویریں دیکھتا ہوں۔ نہیں، ایکسپٹ کریں کہ ہاں میرے اندر یہ گناہ موجود ہے، تب اس کی ریمیڈی ہوگی۔ ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مضبوط یقین وہ ضروری ہے۔ ہم اگر سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیٹا تماشے دیکھ رہا ہے، اور جتنی ویڈیوز ہوں، امیجز ہوں، آڈیوز ہوں، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ اور کمپیوٹر استعمال بھی کرنا ہو تو پبلک پلیس پہ استعمال کرنا چاہیے، بند کمروں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور آدمی کو ٹیمپٹیشن کو برداشت کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو شہوت کا زور ہے یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ انسان اگر اللہ کے لیے اس کو تھوڑی دیر روکے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے ندی یہ اتر جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان گناہوں سے اپنا ذہن ہٹا لے، یہ سیلاب جو چڑھ جاتے ہیں نا یہ اتر بھی جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشیار تو۔ اب 2-3 نکتے آخر پہ جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ شہوت سے متعلقہ جو گناہ ہے نا ان سے بچنے کے لیے 2-3 نکتے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں کتنے لقمے کھانے ہیں یہ طے شدہ ہے، کتنا پانی پینے طے شدہ ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک ایک قطرہ جو رزق میں لکھا ہے ہم نے اس کو پی نہ لیا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پانی پی رہے ہوتے ہیں اور ایک گھونٹ لیتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے۔ انہوں نے اتنا ہی پانی پینا ہوتا ہے، رزق اتنا ہی تھا، جو مزید پانی تھا وہ ان کا رزق نہیں تھا۔ لقمہ لیتے ہیں باقی روٹی رہ جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کا رزق اتنا ہی تھا۔ ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنس کے مزے رکھے ہیں نکاح کے ذریعے سے، وہ ہمارا رزق ہے، وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو ازدواجی زندگی کی لذتیں نصیب ہوں گی، اور اگر ہم وقت سے پہلے ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو کوٹا ہمارا ہی ہے جو ختم ہوگا اور گناہ اوپر سے ہوگا، گناہ اوپر سے ہوگا۔ اس لیے ہمارے بچے شادی سے پہلے جن سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں سوچیں کہ ہم جو لذتیں لے رہے ہیں یہ نصیب ہمارا ہی ہے، اگر ہم نکاح کے بعد لیں گے تو یہ کامل لذت ملے گی ہمیں۔
اور اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے شہوت پوری کریں گے تو طریقہ بھی غلط ہوگا اور اوپر سے گناہ بھی ملے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے ان گناہوں میں پڑ گیا تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا کوٹا ہی تھوڑا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی زندگی کی جو ساتھی ہے اس کی تمناؤں کو پورا نہیں کر پاتے. اس سے ازدواجی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے. پھر بیویاں خاوند کے سامنے غصہ کرتی ہیں، آرگومنٹ کرتی ہیں، اور اکثر ایسے لوگوں کے درمیان ناچاتی رہتی ہے. یا دوسرا طریقہ یہ کہ جب بیوی خاوند سے مطمئن نہیں ہوگی تو وہ بھی گناہ کا راستہ جو ہے اختیار کرے گی. تو ایسے لوگ جو کنوارے پن میں گناہوں میں پڑتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی کہیں گناہ کے راستے میں نہ پڑ جائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ زنا جو ہے اس کا قصاص ہوتا ہے. قصاص کا کیا معنی کہ اگر آج میں زنا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی گھر کی عورت اس کو پورا کرے گی قصاص کو. تو اگر ماں زنا کر رہی ہے تو وہ سوچے کہ کیا میری اس حرکت کا بدلہ میری بیٹی چکائے گی، میری بیٹی بھی اسی راستے پر چلے گی. اگر خاوند یہ عمل کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچے کہ میں اگر کسی غیر عورت کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہوں تو میری بیوی میری بیٹی وہ بھی اسی کو پورا کرے گی. حدیث مبارک ہے تم غیر عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے. اور جو انسان غیر عورتوں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بدکاری ہوگی، اور اگر گھر کی عورت سے نہیں ہوگی تو گھر کی دیواروں کے ساتھ بدکاری ہوگی. یعنی اس نے اس کا قصاص چکانا ضرور ہے. تو کیا ضرورت ہے اس گناہ میں پڑنے کی کہ جس گناہ کا قصاص ہماری اولادیں آگے چکائیں گی. ہمارے اپنے گھروں میں گناہ آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکیے اور وہ عمل کیجیے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جب تک دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا قصاص دینا پڑے گا، انسان ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. چنانچہ یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے، ہم اس کو خلاف شرع طریقے سے کیوں حاصل کریں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ مزدور کو تنخواہ ملنی تھی اور وہ تنخواہ کو چوری کر لے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اور بے وقوف آدمی، یہ تمہاری تو تنخواہ تھی، تم 2 دن صبر کر لیتے تو تمہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی. تم نے وقت سے پہلے اس کو چوری کر لیا تو مالک کی نظر میں مجرم بن گئے. یہ ہمارا ہی رزق ہے جو ہمیں ملنا ہے. ہم وقت سے پہلے جو کرتے ہیں یہ گناہ تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا قصاص ہے. اور ایک تیسری بات کہ یہ جو جنسی گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا. یعنی جو اس کی مبادیات ہیں اس سے بھی بچو. بات کرنا، دیکھنا یہ ابتدا ہے، اس سے بھی بچو. چنانچہ ہم اس سے بچیں اور احیاء اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پھر ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا جس کو تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہے. ایک حافظ قرآن تھا، اس نے کسی بینیش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں غلط نظر ڈالی؟ تو اس نے آگے سے جسٹیفائی کیا، نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ ایسی شکلوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے 20 سال کے بعد قرآن پاک ہی بھول گیا. تو جب یہ بیان میں واقعہ سنا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی. بعد میں کھانے پہ حضرت نے اپنے ہاں بلایا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں کم علم ہوں، کم سمجھ ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں. فرمایا پوچھو. میں نے کہا کہ حضرت ایک بندے نے ایک مرتبہ بدنظری کی، اتنی بڑی سزا کہ قرآن پاک کو ہی سینے سے نکال لیا گیا.
تو حضرت نے فرمایا ہاں، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا مانا؟ تو فرمایا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ انا اغیر الناس، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ تو اللہ غیرت کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے غیر سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اور جہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دے تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے جو دوست لکھتے ہیں نا آئی لو یو، یہ 3 لفظ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے چاہیے، بندے کا دل کانپنا چاہیے کہ میں کسی کو یہ لفظ لکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسج کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں یہ لکھوا دے کہ آئی ڈونٹ لو دس پرسن، یہ تو غیر سے محبت کرتا ہے، یہ میرے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، اس کا نام نکال دو میرے